بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ اردو سال دوم کا 7واں سبق دستک، جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ تو سب سے پہلے سبق کا خلاصہ: ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی اور ڈاکٹر برہان ڈرامہ دستک کے اہم کردار ہیں۔ سردیوں کی ایک طوفانی رات تھی، باہر تیز و تند ہوا کا مسلسل شور ہو رہا تھا۔ ڈرامے کے آغاز پر ادھیڑ عمر ڈاکٹر زیدی پلنگ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے کسی سوچ میں گم تھے۔ بیماری کی وجہ سے چہرے پر نقاہت نمایاں تھی، کمزوری۔ ان کا خیال رکھنے کے لیے بیگم زیدی پاس بیٹھی کسی رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھیں کہ اچانک ڈاکٹر صاحب سامنے نیلے پردے والے دروازے کو دیکھ کر کچھ بڑبڑائے۔ انہیں یوں لگا جیسے باہر دروازے پر کسی نے دستک دی ہے۔ بیگم زیدی بھی وہیں موجود تھی، مگر انہوں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے اصرار پر وہ ایک مرتبہ باہر دیکھنے بھی گئیں۔ واپس آ کر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو یقین دلایا کہ باہر کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب کو پھر ویسا ہی گمان ہوتا ہے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی ہے۔ بیگم زیدی اب یہ سوچ رہی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب کو وہم ہو گیا ہے، جو بغیر دستک ہوئے بھی دستک کی آواز سننے پر مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہو کر کوئی وہم کا شکار ہو جائے تو اس کے علم کا کیا فائدہ ہے؟ اسی اثناء میں باہر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر برہان خود آنے کا کہہ گئے تھے، مگر ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ ایک سچے فرض شناس نوجوان ڈاکٹر تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوتا ہے کہ باہر دروازے پر گھنٹی بجتی ہے۔ یہ ڈاکٹر برہان تھے۔ پہلے انہوں نے زیدی کا حال معلوم کیا، ادویہ کا جائزہ اور انجیکشن میں ناگہ تجویز کیا۔ اتنے میں بیگم زیدی چائے لے آئیں۔ بیگم زیدی نے قدرے ہچکچاتے ہوئے ڈاکٹر برہان سے ڈاکٹر زیدی کے وہم کا ذکر چھیڑ دیا۔ انسانی فطرت بڑی پراسرار ہے اور ڈاکٹر برہان یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ بالآخر ڈاکٹر زیدی نے اپنی خاموشی توڑ دی۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی 20 سال پہلے ایسی ہی ایک رات تھی جب ایک بوڑھا انہیں ساتھ لے جانے آیا تھا اور وہ تھکاوٹ اور نیند سے مغلوب ہو کر سو گئے تھے۔ نہ جانے وہ بوڑھا کب تک دستک دیتا رہا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی وہی دستک انہیں سنائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے وہم کا علاج تب ہوا جب ڈاکٹر برہان نے یہ انکشاف کیا کہ وہ اسی بوڑھے میاں کے پوتے ہیں جو ڈاکٹر زیدی کے در پر دستک دیتا رہا اور جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ پس پردہ یہ مجموعہ جس سے لیا گیا، تو کہانی تو بہت سیدھی سی ہے۔ بنیادی طور پہ وہی کہ ڈاکٹر کو یا کسی بھی انسان کو فرض شناس ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر اور ڈاکٹروں کو تو پھر مسیحا کہا جاتا ہے، تو وہ گویا ایک بہت بڑی ذمہ داری، انسانی خدمت کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے، اس حلف ہے اس پیشے کو اختیار کرتے ہوئے۔ تو پھر ان کو اپنی جو ذاتی نیند اور یہ وہ جو بھی ہیں وہ ان سے قطع نظر انسانیت کے لیے ان کو بہت وہ جھیلنا ہے۔ مسیحا ایسے ہی نہیں بن جائے گا۔ تو رہ گیا معاملہ کہ اب حوالے کے لیے ایک تو یہ بنیادی تعلیم جو قرآن کریم کی ہے، ومن احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی، پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ وہ تعلیم ہے۔ اور یہ آیت جو ہے، چونکہ اس میں دو حصے میں سے ایک ہم اس کو یہاں کوٹ کرنے کے لیے، اور یہ پوری بات بس یوں ہے قرآن کریم میں، من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے، مطلب قتل کے بدلے جس نے کسی کو قتل کیا، او یا فساد فی الارض، زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے، یعنی قتل یا فساد فی الارض، ان دونوں چیزوں کے، ٹھیک ہے، اگر ان پہ کیا تو وہ حق پہ ہوا، اور اگر ان کے بغیر کیا تو وہ ناحق قتل کیا۔ تو کسی کو ناحق قتل کیا
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور یہ دوسرا حصہ جو ہم کر رہے ہیں کہ جس نے ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخش دی ہے، اس کا مکمل ہوگی۔ آپ چاہیں تو پوری کا ترجمہ لکھیں، اور جو لکھ سکتے ہیں ان کے لیے پھر ایک اور بچا رہتا ہے کہ وہ پوری کی آیت یا وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ آیہ کریمہ بھی لکھ سکیں، جیسے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی جو ہے اس کی لکھ کے بھی مشق ہو سکتی ہے، نہیں تو پھر کم از کم ترجمہ۔ اس کے علاوہ اب جو ہم کوٹ کرنے والی باتیں وہ سیدھی سیدھی سی ہیں درد دل کے واسطے، جیسے یہ شعر آپ سب کو ہی آتا ہے، اور پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے کو کم نہیں تھے کروبی فرشتہ، اور اطاعت نہیں ہے یہاں لفظ طاعت ہے، شعری ضرورت کے تحت وہ الف جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے اس میں، اور لکھنے میں عام طور پہ ہی غلطی ہوتی ہے۔ دوسری پھر انسان کو نون ہے نہ کہ غنہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو آپ کے چونکہ سلیبس میں نظم شامل ہے، اسلامی مساوات اس کا آخری بند، تو بس یہی چیز کہ انسان سے جو بھی توقع ہے یہی ہے عبادت، نہیں تو یہ آخری شعر اس کا کافی ہے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، تو سبق اتنا سا کہ وہ ضروری ہے۔ اور باقی اس میں کوئی نفسیاتی سے معاملے رہ جاتے ہیں کہ انسان کا وہ ضمیر جو ہے نفس لوامہ جسے کہا گیا، وہ ملامت کرتا ہے اس چیز پر، ظاہر ہے جو ہم سے صحیح نہیں ہوتی، جب بھی کوئی غلط ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ضمیر ہی کافی ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے، اور پھر وہ اطمینان نہیں لینے دیتا۔ تو یہی ڈاکٹر صاحب کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ نہیں، تو فرض شناس وہ بھی تھے، لیکن ہوتا ہے انسان سے بعض بس ایسی چیزیں ہیں جو ہونی ہیں، آپ ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، وہ ہو جانی ہوتی ہیں۔ وہ بھی فرض شناس تھے، اسی لیے ان میں احساس زندہ رہا۔ باقی کچھ کتابوں میں یہ کہ آخر پہ جا کے وہ جو ڈاکٹر برہان نے قصہ سنایا ہے وہ فرضی تھا، ان کا ایک نفسیاتی علاج، یہ خیر اس میں بحث میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، صحیح اس میں کیا ہے اور کیا، جو بالکل ظاہری سی بات ہے مان لے وہ سچ ہے، اور اسی طرح ماننا چاہیے۔ اتفاقات ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے لیے ہوتے ہیں جن کو پشیمانی ہے، ان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور پشیمان نہ ہو تو اس کے لیے تو شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال امید ہے سبق کا خلاصہ اور حوالے کی یہ 2-3 باتیں جو ہیں 2-3 بنیادی یہ کافی ہیں۔ باقی پھر ایسے ہوتا ہے جب آپ تشریح کا طریقہ سیکھ جائیں گے تو پھر اس سے زیادہ بھی چیزیں حوالے کے طور پہ لکھنا آسان ہو جائے گا، پھر سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ تو طریقہ جو ہے وہ فرسٹ ایئر والے جو لیکچرز تھے وہ اگر نہیں ابھی تک دیکھے کسی نے تو وہاں سے سمجھ لے، ٹھیک ہے۔ باقی جب انشاءاللہ وقت ملا تو آگے اس کو بھی کریں گے۔ کافی ہے آج کے لیے اتنا سا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔